آپ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ اور آپ کی جو دینی خدمات ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ علامہ مفتی احمد منیر نورانی صاحب سے میں چاہوں گا کہ اس پر کوئی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ علی و بطول ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے صرف نسب پہ فخر کر کے نہیں بیٹھے رہے، بلکہ آپ نے عملی طور پر دین کی خدمت کی ہے، اور اس دین کی خدمت کے لیے آپ نے دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس علم کو پھیلایا اور دوسرے طریقوں سے بھی دین کی خدمت کی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کمال کا قوت حافظہ عطا فرمایا تھا۔ اور یہ قوت حافظہ کیوں نہ ملے، میں ضمناً ایک بات عرض کر دوں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بڑا مشہور ہے۔ بے شک۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ جب میں نے حضور کو غسل دیا نا، غسل دینے کے بعد آقا علیہ السلام کی ناف مبارک میں اور آنکھوں مبارک میں جو پانی رہ گیا تھا، میں نے وہ پانی چوس لیا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے علم کے سمندر عطا فرمائے۔ تو حضرت امام حسن نے تو حضور کی زبان مبارک چوسی ہے، تو اس سے یقیناً حضور کی برکتیں ان کو نصیب ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں کمال کا قوت حافظہ عطا فرمایا۔ اور اس کی جو دلیل ہے وہ یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 اور 7 سال کے درمیان آپ کی عمر تھی، آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے، جو وحی آتی یا حضور جو گفتگو کرتے، حضرت امام حسن من و عن وہ گفتگو آ کر اپنی والدہ کو سنایا کرتے تھے۔ یعنی اس دور میں آپ کو جو ہے قرآنی آیات سن کے یاد ہو جاتی تھیں اور احادیث اور حضور کے فرامین بھی سن کے یاد ہو جاتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح حضرت فرما رہے تھے، باقاعدہ جو ہے قرآن کی تفسیر بھی لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور باقاعدہ فتویٰ بھی لوگوں کو عطا فرماتے تھے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ، سورہ بروج کی آیت ہے۔ اس کے حوالے سے ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے مختلف ایام کے بارے میں بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی مختلف ایام کے بارے میں بتایا کہ اس سے یہ مراد ہے۔ اور اس شخص نے پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ سے کیا مراد ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شاہد سے مراد یہاں حضور کی ذات ہے اور مشہود سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی بات کو جو ہے نا قرآن پاک سے ثابت کیا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضور کو شاہد فرمایا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور قرآن نے قیامت کے دن کو یوم مشہود کہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر قرآن کے لحاظ سے اور احادیث کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ باقی جو آپ کی دینی خدمات ہیں ایک ممتاز اور نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ کو جو ہے خلیفہ راشد بھی شمار کیا جاتا ہے۔ 6 ماہ اور کچھ دن آپ کی خلافت علماء نے لکھی ہے، تو اس خلافت میں بھی صاف ظاہر ہے آپ نے دین کا کام کیا ہے۔ تو آپ نے ایک عملی زندگی گزاری ہے، یعنی جس دور میں آپ دیکھیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہوا تو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن حضرت عثمان غنی کے پہرے داروں میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی معاملات میں جو ہے یہ صحابہ کرام کے اور جو ہے شانہ بشانہ ہیں اور ہر معاملے میں انہوں نے دین کی خدمت کی۔